غوث اعظم بمن بے سرو ساما مد دے قبلہ دی مد دے کعبہ امامت دے قادری امنار یا غوث اعظم بھی زنم ترج شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے کہ تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے اور ہمیشہ بھیک تو ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے ہمیشہ بھیک تو ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے اور در خواجہ سے بگڑی قسمتیں بنتی ہے اے کہتا کہ در خواجہ سے بگڑی قسمتیں بنتی ہے اے کہتا ہم اپنا لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے ہم اپنا لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے محترم حضرات، آج میری تقریر کا عنوان خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم ان کے اقوال و افعال کو کچھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات ذرا سوچیں، آخر اللہ کے ولیوں کو دنیا میں نہ کسی چیز کا خوف ہی نہیں ہوتا ہے اور کسی چیز کا ڈر بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولی کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں رہتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت میں اس طرح مصروف رہتے ہیں۔ حضرات محترم، آئیے میں حضور خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ اقوال و فعل کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک بہت خاص مرید اور خاص شاگرد اور ایک خاص خلیفہ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پاک دہلی کی سرزمین پر ہے۔ آپ حضرات گئے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے دہلی کی سرزمین پر حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے۔ حضرات محترم، حضور خواجہ غریب نواز نے جب ان کو خلافت سے نواز دیا تو ان کو دہلی کی سرزمین پر بھیج دیا دین کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ آپ کو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ وہ خواجہ غریب نواز ہے جنہوں نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو، ایک دو نہیں، 1000 2000 نہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں، بلکہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام سے وابستہ کیا ہے۔ 90 لاکھ غیر مسلموں کو حضور خواجہ غریب نواز نے کلمہ پڑھا کر کے دین اسلام میں ان کو شامل کیا ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ خواجہ غریب نواز ہے جنہوں نے ایک وقت کی نماز قضا ہونے پر 40 برس تک روتے رہے۔ حضرات محترم، حضور خواجہ غریب نواز نے حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب خلافت سے نوازا اور خلافت دینے کے بعد حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دہلی کی سرزمین پر دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیج دیا، اور ساتھ ہی یہ کہا، اور ساتھ ہی حضور خواجہ معین الدین حسن چشتی سندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم کو کوئی مصیبت آئے تو فوراً مجھ کو یاد کر لینا، یہ معین الدین قادری تمہارے مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ حضرات محترم، حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دہلی کی سرزمین پر تھے، اللہ اکبر، جب حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دہلی کی سرزمین پر گئے تو دہلی کی جب سرزمین پر گئے تو وہاں کا جو سلطان تھا اس کا نام سلطان شمس الدین التمش، سلطان شمس الدین التمش حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرید ہو گیا۔ میں آپ سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں، آج اگر کسی کا مرید اگر اس کے پاس چرپہیا گاڑی ہے تو آج کل کے پیر اس طرح فخر کرتے ہیں کہ میرے مرید کے پاس تو چرپہیا گاڑی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ وقت کا سلطان، وہ وقت کا سلطان شمس الدین التمش حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرید ہو گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ اس فقیر کی حضور
इस फकीर की इतनी इज्जत हो रही है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बारगाह में। तो लोगों ने जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन को देखा तो अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन से कुछ लोगों ने जब उनको देखा तो अब जलने लगे। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जलने लगे और ये सोचने लगे कि किसी भी तरह इस फकीर को इस सुल्तान के बारगाह से इसको हटाया जाए, इसको निकाला जाए। अल्लाह अकबर। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दिल्ली की सरजमी पर आए तो बहुत से लोग, बहुत से उलमा, बहुत से फुक़हाए कराम हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुरीद हो गए। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनको मुरीद कर दिया है। और हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यह भी फरमाया है, अगर मैं इंतकाल हो जाऊंगा तो मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जो तौबा करने के बाद, फर्ज नमाज की दूर की बात है, उसने तहज्जुद की नमाज में कज़ा नहीं की होगी। हज़रात मोहतरम, वो मेरा जनाजा पढ़ाएगा। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये कहा है। अल्लाहु अकबर। जब लोगों ने हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखा, इस फकीर को सुल्तान की बारगाह में इतनी इज्जत हो रही है, इसी भी तरह से इसको इस सुल्तान के बारगाह से, इसको सुल्तान के घर से इसको निकाला जाए। अल्लाहु अकबर। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जब निकालने की बारी आई तो कुछ नालायकों ने, कुछ कमीनों ने एक औरत को पैसे की लालच में उसको पैसा दे दिया और कह दिया कि जब ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब ये उस बादशाह के साथ बैठेगा तो तुम रोती हुई जाना और जाकर के कह देना कि तुम्हारा जो ये पीर है इसने मेरे साथ मुंह काला किया है, इसने मेरे साथ ज़िना किया है। अल्लाहु अकबर। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के साथ बैठे हुए थे। अल्लाहु अकबर। जिस औरत को इन लोगों ने पहले से ही तैयार कर दिया कि जब ये बैठे रहेंगे तो इनके पास तुम जाना और कहना कि इन्होंने मेरे साथ मुंह काला किया है, मेरे साथ ज़िना किया है, और जो ये मेरा बच्चा है ये उन्हीं की ज़िना का नतीजा है। यही ज़िना किए हैं तो ये बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। अल्लाहु अकबर। एक मतलब